ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب و شعبان کے مہینے میں مدارس اسلامیہ، مدارس دینیہ میں اہم ترین جلسے دستار بندی اور سالانہ پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہی رہتا ہے۔ ایسے میں شہر بنگلور سے دور اور شہر میسور کے قریب منچن بلے ماگڑی تعلقہ کے مشہور و معروف مدرسہ عربیہ بدرالعلوم میں تیسرا عظیم الشان جلسے دستار بندی کا انعقاد کیا گیا تھا۔ بروز اتوار صبح 10 بجے سے شروع ہونے والا اجلاس شام 4 بجے تک جاری رہا، جس میں 10 سے زائد حفاظ کرام کو ان کی حفظ کی تکمیل کے موقع پر ان کی اعزاز سے نوازا گیا۔ ان کے سروں پر پگڑی رکھ کر ان کے مقام کی سراہنا کی گئی۔ اس موقع پر حضرت مولانا مفتی محمد زکریا صاحب قاسمی دامت برکاتہم اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اور انہی کے دعائیہ کلمات پر اس اجلاس کا اختتام بھی ہوا۔ اس اجلاس میں مدرسے میں پڑھنے والے مختلف طلباء اپنے تقاریر کے ذریعے سے، نظموں کے ذریعے سے، نعت کے ذریعے سے، مکالموں کے ذریعے سے مدرسے میں دی جانے والی تعلیم کی اور اس کی بلندی کی ساری چیزیں پیش کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ناظرین گرامی سالانہ اجلاسوں میں ظاہر سی بات ہے کہ سال بھر مدارس کے لیے کام کرنے والے تدریس میں جو اساتذہ اپنا حصہ پیش کرتے ہیں اور خوب جد و جہد کرتے ہیں، بچوں کے پیچھے محنتیں ہوتی ہیں، اور مدارس کا تصور آتے ہی ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرح کی امداد کے لیے ہوتے ہیں۔ اس مدرسے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مدرسے کو اس گاؤں والے ہی چلاتے ہیں، باہر سے چندہ نہیں کرتے، اور اس سے بڑی خصوصی بات یہ ہے کہ اس پورے شہر میں صرف 3 مسلمانوں کے گھر ہیں، یعنی کہ یہاں ایک مشہور ڈیم بنایا گیا تو اس وقت یہاں کے 10 بستیوں کے لوگوں کی جگہ خرید کر حکومت نے ان کو منتقل کر دیا تھا۔ تو اسی ہجرت میں سارے کے سارے مسلمان یا تو میسور منتقل ہوئے یا ماگڑی یا پھر بنگلور۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ لوگ وہاں سے منتقل ہوئے تو مساجد ویران ہوئی، مدرسے ویران ہوئے، لیکن شہر والوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو آباد کیا جائے۔ پھر انہوں نے اپنے محنت کی گاڑی کمائی کے ذریعے سے اسی مسجد اور مدرسے کو آباد کیا، پھر آس پاس کے طلباء کو وہاں رکھ کر کے پڑھانا شروع کیا۔ اس طرح یہ مدرسہ ترقی کرتا گیا۔ اب اس کا تیسرا عظیم الشان اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں اس ناشتیس نے بھی شرکت کی اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے کچھ باتیں عوام کے سامنے رکھنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ان تمام مناظر سے آپ محسوس کر سکتے ہیں پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی اعزاز سے نوازا گیا، اساتذہ کو بھی اعزاز سے نوازا گیا، اور سال بھر اچھی تعلیمی کارکردگی کرنے والے طلباء کو بھی اعزاز سے نوازا گیا۔ اول دوم سوم انعامات ان کی خدمت میں پیش کی گئے، اور اس کے محتمی مولانا مفتی عادل صاحب جو اس وقت عمرے کے سفر پر ہیں، انہوں نے بھی وہاں بیٹھ کر بہترین انداز میں ان کے بھائیوں نے اور دیگر اس مسجد کی کمیٹی ممبران تمام لوگوں نے بہترین انداز میں اس اجلاس کے منعقد کرنے میں اپنا رول پیش کیا ہے۔ اس اجلاس کی کچھ جھلکیاں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ کو پلا دو عشق کا جام، تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ کو پلا دو عشق کا جام، تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام۔ رب کے دلارے تم بھی تو ہو، سب کے سہارے تم بھی تو ہو، رب کے دلارے تم بھی تو ہو، سب کے سہارے تم بھی تو ہو۔ آئے نبی جتنے
माशाअल्लाह। भेजे खुदा ने तुमको सलाम, तुम आका और मैं गुलाम। बज़्म-ए सुखन में दाद ना देना भी जुर्म है, पीना होकर शराब के लब खोलिए हुजूर। बज़्म-ए सुखन में दाद ना देना भी जुर्म है, बज़्म-ए सुखन में दाद ना देना भी जुर्म है, पीना होकर शराब तो लब खोलिए हुजूर। मौसूफ आपके सामने में इतना बेहतरीन अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को उजागर कर रहा है, लेकिन हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। दाद देना भी क्या जुर्म है? ज़बान खोल कर बोलिए सुभान अल्लाह। डूबा सूरज वापस पलटे और शजर आ जाए चल के, डूबा सूरज वापस पलटे और शजर आ जाए चल के। अल्लाह इजा है तेरा मकाम, तुम आका और मैं गुलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम आका और मैं गुलाम। अल्लाह जो चाहे वो हो जाए, पल में क्या से क्या हो जाए, पल में क्या से क्या हो जाए। मुझको पिला दो, मुझको पिला दो इश्क का जाम, तुम आका और मैं गुलाम, तुम आका और मैं गुलाम। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहाँ में उनका चेहरा है नहीं खंदा जबी कोई, अभी तक जन सकीना औरत उनसा हंसी कोई नहीं रखी कुदरत ने मेरे आका कभी तुझ में, जो चाहे आपने मौला वही रखा सभी तुझ में। वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनु, वअजमल मिन कलम तलिद निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब, कअन्नक क़द ख़लक़त कमा तशाउ। बदी का दौर था हर सू, जहालत की घटाए थे, गुनाहों जुर्म से चारों तरफ पहली हवाएं थी। खुदा के हुक्म से नाशना मक्के की बस्ती थी, गुनाहों जुर्म से चारों तरफ वहशत बरसती थी। खुदा के हुक्म से नाशना मक्के की बस्ती थी, गुनाहों जुर्म से चारों तरफ वहशत बरसती थी। खुदा को छोड़कर हर चीज को माबूद कहते थे, वो अपने हाथ ही से पत्थरों के बुत बनाते थे। किसी का नाम था उज़्ज़ा, किसी को लात कहते थे,
حب النامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی۔ حب النامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبد المطلب اپنی قسمت پہ ناز کرتے تھے۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی علم والصلاة والسلام على رسول الأكرم وعلى آله وصحبه المحترم۔ أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ صدق الله العظيم۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، حضرات اکابر، بھائیوں اور دوستوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ محترم بزرگوں، روشنی کسے پسند نہیں؟ شب تاریک میں مہتاب اندھیرے کمرے میں کمکمے کسے اچھے نہیں لگتے؟ ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہیں؟ وہ علم ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے۔ مسلمان اور جاہل رہے، مسلمان اور ان پڑھ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: کہہ دیجئے کہ کیا اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل مندی نصیحت پکڑتے ہیں۔ محترم دوستو، علم سے مراد کیا ہے؟ کیا دنیا میں علم یا آخر میں علم؟ واقعہ یہ ہے، علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے، انسان علم ہی سے کمال پاتا ہے۔ فوج لاؤ، فوج لاؤ، فوج لاؤ، فوج لاؤ، لشکر اور مال و دولت اسے واقعتاً عزت نہیں دیتے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ علم کے حصول کے لیے سرگرم رہیں۔ آپ اگر دنیا میں علم حاصل کریں گے تو دنیا میں کامیابی رہتی ہے، اور اگر دینی علم حاصل کریں گے تو آخرت میں کامیابی آپ کے قدم چومیں گے۔ محترم دوستو، اگر آپ کچھ عقل والے ہیں، اگر آپ میں کچھ بھی دانش مندی ہے، آپ علم کے حصول کے لیے دوڑیں، خصوصاً علم دین حاصل کریں، چاہے کتنی ہی تکلیف اٹھانے پڑے، مصائب جھیلیں، تکلیف اٹھائیں، راتوں کو نیند خراب کریں اور دیگر زحمتیں برداشت کریں، پھر بھی علم کے حصول کے لیے نہ بھاگیں، اسی میں کامیابی ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کے حصول کی خصوصاً علم دین کے حصول کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم احساس صداقت رکھتا ہوں آئینے عدالت رکھتا ہوں احساس صداقت رکھتا ہوں آئینے عدالت رکھتا ہوں آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں حضرات گرامی قدر شخصیات یہ بات حالات حاضرہ کے مابین روز روشن کی طرح آیا ہے محسن کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی جماعت اللہ کے نزدیک وہ محبوب منظور وہ مشکور ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے انہی اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی رضا کا پروانہ دے دیا ہے اور جنت کی بشارت سنا دی ہے کہ اور آج یہ غیر مقلدین 1.5 میٹر لمبی زبان رکھ کر صحابہ اکرام پر تنقید کرتے ہیں نحن رجال وہم رجال ہم میں اور صحابہ اکرام میں کیا فرق ہے ارے یہ فرق ہے کہ تو زندگی دنیا کی خیر مستیوں میں گزارتے ہیں صحابہ اکرام نے نبی کا کلمہ لے کر اور اللہ کا کلمہ لے کر میدان میں زندگی گزارتے تھے تو اپنے پیٹ کا فکر مند ہے اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں آخر الدعوانا الحمدللہ باقی جو آپ پڑھ رہے ہیں بچے کے نعت سن رہے ہیں اس لیے آپ کو جنت میں کیا انعام ہے اس شعر کے ساتھ میں نعت پڑھنے جا رہا ہوں ایک مرتبہ محبت اور قدرت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا ربی حبلی امتی دن رات یہ کہہ کر ہاں دن رات یہ کہہ کر یا ربی حبلی امتی دن رات یہ کہہ کر دن رات یہ کہہ کر دن رات یہ کہہ کر آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں آرام سے لیٹے ہیں حلیمہ کے دلارے حلیمہ کے دلارے حلیمہ کے دلارے آرام سے لیٹے ہیں حلیمہ کے دلارے حلیمہ کے دلارے حلیمہ کے دلارے جبریل امی جھولا جھولانے میں لگے ہیں جبریل امی جھولا جھولانے میں لگے ہیں سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا ہاں سرکار کو دیکھا محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا سرکار کو دیکھا سرکار کو دیکھا امت کو لیے جان
امت کے لیے جام پلانے میں لگے ہیں، سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں، جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء ہے وہ، امام الانبیاء ہے وہ، فضیلت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک بے شک۔ امام الانبیاء ہے وہ، فضیلت ہو تو ایسی ہو، حبیب کبریا ہے وہ، حبیب کبریا ہے وہ، کہ عظمت ہو تو ایسی ہو۔ انہی کی آنکھ میں دیکھا یہ جلوہ حق تعالی کا، بشارت ہو تو ایسی ہو، بشارت ہو تو ایسی ہو، جزاک اللہ خیر، زیارت ماشاء اللہ، ہو اللہ تو قبول کرے۔ ایسی ہو۔ امام الانبیاء ہے وہ، فضیلت ہو تو ایسی ہو، اور رہے گی حشر تک ان کی نبوت بھی رسالت بھی، نبوت ہو تو ایسی ہو، نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء ہے وہ، فضیلت ہو تو ایسی ہو۔ اب میں حفاظ کے اوپر ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ایسا سناٹا چھا گیا جیسے قبرستان میں بیٹھے ہیں ہم لوگ۔ بھئی داد دینا کوئی جرم نہیں، داد دینا کوئی جرم نہیں ہے، کم سے کم اگر جیب سے نہیں تو زبان سے تو کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ۔ جیبوں سے بھی داد دیجئے، زبان سے بھی داد دیجئے۔ خاموشی پسماندگی محفل کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حفظ قرآن کا ہے یہ منظر حسین، حفظ قرآن کا ہے یہ منظر حسین، سر پہ دستار ہو حافظ کریم۔ حفظ قرآن کا ہے یہ منظر حسین، سر پہ دستار ہو حافظ ہے دل نشین۔ ہم پہ رب دو عالم کا انعام ہے، ہم پہ رب دو عالم کا انعام ہے، اتنا پر نور قرآن کا اتمام ہے، جو کتاب خدا رب کا پیغام ہے، سبحان اللہ۔ جس کے پڑھنے ہی میں دل کو آرام ہے، جس کے پڑھنے ہی میں دل کو آرام ہے، اس سے پڑھ کر تو کوئی بھی تحفہ نہیں۔ بے شک بے شک۔
حفظ قرآن کا ہے یہ منظر ہنسی سر پہ دستار ہو فاز ہے دل نشین یا الہی تیرا شکر ہے بار بار یا الہی تیرا شکر ہے بار بار روح پرور ہے یہ فضل کا شاہکار حافظوں میں ہوا اب تمہارا شمار حافظوں میں ہوا اب تمہارا شمار نور قرآن سے سینہ بھی ہے مشک بار دیکھو حفاظ کی ہے یہ روشن جبی ماشاءاللہ قرآن کا ہے یہ منظر ہنسی سر پہ دستار ہو فاز ہے سامنے والے بھی داد دے سکتے ہیں اپنے جیبوں سے بھی اتنے اچھے پر انداز لہجے میں پڑھ رہے ہیں یہ منظر ہنسی سر پہ دستار ہو فاز ہے دل نشین ہم ہے اتنا پر قرآن ہے جو کتاب مطالب کا پیغام ہے جس کے پڑھنے دل قرآن ہے اس پر کوئی بیان نہیں حفظ قرآن کا ہے یہ منظر ہنسی سر پہ دستار ہو فاز ہے دل نشی حفظ قرآن کا ہے یہ منظر ہنسی سر پہ دستار ہو فاز ہے دل نشی السلام علیکم